السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، پھر سے ایک بار ہمارے اپنی چینل ابو اسید میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین، آج جو ہے اردو کے متعلق ایک اور لیسن لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے جو بھائی اردو سیکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہمارا سبق کہاں تک ہوا ہے، کیونکہ وہ ریگولر ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں گے۔ تو اسی طرح کا ایک اور ویڈیو جو کہ اردو کے متعلق ہے آج آپ کے سامنے حاضر ہے۔ تو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل ابو اسید کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لے اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی ضرور دبائیے۔ تو چلیے آج کا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 11 یعنی سبق نمبر 11واں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت، نیچے کچھ ہدایت لکھی ہے، یعنی پیش کو مشق بغیر ہجے کے کرائے۔ ہجے کا مطلب حمزہ کے اوپر پیش او، با کے اوپر پیش بو، اس طرح پڑھنا نہیں ہم کو، صرف ڈائریکٹ ہم کو پڑھنا ہے۔ جیسے با کے اوپر پیش آئے تو بو، زبر آئے تو ب، زیر آئے تو بی۔ اسی طرح پا کے اوپر پیش آئے گا تو بو، پو پڑھا جائے گا، زبر آئے گا تو پ، اسی طرح زیر آیا تو پی۔ ہم نے آپ کو یاد دلا دوں، ہم نے زبر اور زیر والا لیسن پہلے پڑھ لیا ہے، اب یہ ہمارا صرف پیش والا باقی رہ چکا ہے، وہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ او، اسی طرح بو، پو، تو، ٹو، سو، جو، چو، حو، خو، دو، ڈو، زو، رو، اڑو، اڑا جو آتا ہے نا اڑا، اس کے لیے اڑو، زو، سو، شو، سو، غو، تو، غو، عو، غو، فو، قو، کو، ایک قوف پور ہے، یہ باریک ہے، گو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یہ بھی او، یہ بھی او، دونوں ایک ہی ہے، یو اور یو۔ یہ گاف ہے اور یہ غین ہے، دونوں پڑھنے میں ایسے ایک جیسے، لیکن یہ پور ہے اور یہ باریک۔ اب آگے اسی کے ریلیٹیڈ مشق ہے، آج کا جو سبق ہم نے پڑھا اسی کے متعلق نیچے مشق دی ہے، تو ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو کیا پڑھا جائے گا؟ بولیے۔ ہاں بالکل صحیح بتایا آپ نے، او پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ او۔ اس کے بعد سین کو ہم جزم بنا دیں گے، یعنی اس۔ کیا پڑھیں گے حاضرین؟ اس، بالکل صحیح۔ آگے چلو، کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہاں دم، بالکل صحیح بتایا آپ نے، دم پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے کل، ہاں اسی طرح پل، تم، گم، چپ، چن۔ پہلا پیش والا ہے، دوسرا ہے وہ ساکن پڑھیں گے ہم، رک۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ساکن والا حرف آگے والے حرف کو ملائے بغیر نہیں پڑھ سکتے، آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہوگا اس سبق کے اندر۔ اسی طرح رک، گل۔ اب یہ یہاں گل پڑھا تو یہاں پر بھی غل ہے، لیکن یہ گاف الگ ہے، یہ ہے گاف اور یہ غین ہے، یہ پور کے اندر آتا ہے اور یہ باریک ہوتا ہے۔ گل، غل، سن، مفت۔ کیا ہے یہ؟ مفت۔ یہاں سے 3 حرفی چالو ہوئی، یہاں تک تو دو حرف تھے۔ صبح، کیا ہے؟ صبح، صاد ہے، با ہے اور ہا ہے، تو صاد کے اوپر پیش، پھر بیچ میں جو با ہے اس کے اوپر زبر پڑھیں گے ہم،
اور جو آخر میں ہا ہے اس کو جزم بنا لیں گے، یعنی صبح. کیا پڑھیں گے؟ صبح. بالکل صحیح. چلو آگے کیا ہے؟ شکر. شکر. اسی کی طرح شکر. یہاں پر میم کے اوپر پیش، شین کے اوپر جزم اور کاف کے اوپر زبر. مشک. کیا پڑھیں گے؟ مشک. اسی طرح کفر. کفر. کیا؟ کفر. اب آئے 4 حرفی. فا کے اوپر پیش اور را ہے دوسرے نمبر پر تو اس کو جزم پڑھیں گے. پھر صاد آتا ہے تو اس پر زبر پڑھیں گے اور پھر سے تا تو تا جزم والی پڑھیں گے. فرصت. کیا پڑھیں گے؟ فرصت. نہیں کہتے ہم کو فرصت ہی نہیں ہے آج کل، تو وہی فرصت. بل بل ایک جیسا ہے، پہلا پیش دوسرا ساکن، پہلا پیش دوسرا ساکن. بل بل. اسی طرح کرتا. کاف کے اوپر پیش پھر را ہے وہ جزم والی، پھر سے تا کے اوپر زبر ہے اور پھر ہا آتی ہے. جب ہا تا کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح ہو جائے گا. وہ اگر آپ نے ہمارے اگلے ویڈیوز کو اسی اردو کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا شکلوں کے اندر، تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ایسا کیوں بن جاتا ہے. سمجھیں؟ تا کے ساتھ ہا مل گیا تو اس طرح بن جاتا ہے. اس کو کرتا پڑھیں گے، کرتا. اسی طرح برقع. برقع جو پہنتے ہیں نا عورتیں ہماری، وہی برقع. اس کو برقع کہتے. کیا کہتے؟ با پیش والا پھر را جزم والا پھر قاف کے اوپر زبر پھر عین جزم، تو برقع. کیا پڑھیں گے؟ برقع. تو بس آج کے لیے یہی سبق تھا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. تو اگر آپ کو ہمارا سبق سمجھ میں آیا ہو، پسند آیا ہو، تو پلیز آگے شیئر ضرور کریے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، کیونکہ دوسرے بھی اردو سیکھنے کے لیے بہت ترستے ہیں، ان کو ایک شوق ہے اردو سیکھنے کا. تو آپ ان کو اسی طرح اچھے ویڈیوز ان کو بھیجیں گے، سینڈ کریں گے، شیئر کریں گے تو وہ بہت فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی آگے شیئر کرتے رہیں گے. تو بس آج کے لیے یہی ہمارا سبق تھا. انشاءاللہ آگے ایک اور سبق لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.